بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک اسپین کے جنوب میں ایک جگہ ہے جسے جبر الٹر کہتے ہیں۔ اس کا عربی نام جبلۃ الطارق ہے۔ یہ نام مشہور سپہ سالار طارق بن زیاد کے نام پر ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنی ہمت اور جواں مردی کے باعث اپنے سپاہیوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا، اور وہ جو حکم دیتا وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ طارق بن زیاد افریقہ سے چلا اور جلد ہی اسپین پر قابض ہو گیا۔ دوستو، اسپین کی فتح کا قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ خاندان بنو امیہ کے چھٹے خلیفہ ولید الاول کے زمانہ میں موسیٰ بن نصیر شمال افریقہ کے حاکم اور سپہ سالار تھے۔ یہ زمانہ شمالی افریقہ میں بڑی خوشحالی اور اطمینان کا زمانہ تھا، لیکن اس کے ہمسایہ ملک میں اسپین میں عیسائی بادشاہوں کے ظلم سے رعایا بہت پریشان تھی۔ لوگوں نے موسیٰ بن نصیر سے درخواست کی کہ وہ اسپین پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو بادشاہ کے ظلم سے نجات دلائے۔ چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے ولید الاول سے اجازت لے کر اپنے لیے ایک سپہ سالار طارق بن زیاد کی سرکردگی میں 7,000 سپاہیوں کی فوج اسپین کی طرف روانہ کی۔ اس زمانے میں اسپین پر جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام روڈرک تھا۔ اس نے طارق بن زیاد کی فوج کی آمد سنی تو اس نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج میں 5,000 سپاہی اور جمع کیا، اور طارق بن زیاد کی فوج 12,000 سپاہیوں کی تعداد کے برابر ہو گئی۔ مقابلے میں عیسائی فوج 1,00,000 تھی۔ کہتے ہیں کہ جب طارق بن زیاد اپنی فوجوں کو لے کر جبلۃ الطارق پر اترا تو جن کشتیوں میں بیٹھ کر آئے تھے وہ سب ساحل پر جلا ڈالی۔ فوج کے افسروں نے اس اقدام کو غیر دانشمند نانا قرار دیا۔ طارق بن زیاد نے اس موقع پر اپنے وہ تاریخی تقریر کی جس کا خلاصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں، دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ تمہارے زندہ رہنے کی صورت یہی ہے کہ تم آگے بڑھ کر دشمن کے ملک پر قبضہ کر لو۔ تو دوستو، اس کے بعد طارق اور روڈرک کی فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ ایک طرف 1,00,000 فوج اور دوسری طرف 12,000 مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ روڈرک مارا گیا اور 12,000 فوج نے 1,00,000 فوج کو شکست دے دی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ پورے اسپین پر قبضہ کر لیا گیا، اور تاریخ اسلام میں طارق بن زیاد کی سب سے بڑی فتح ثابت ہوئی۔ اس فتح نے یورپ میں اسلام کی ترقی کے راستے کھول دیے۔ گویا یہ طارق بن زیاد کی ذات تھی جس نے اسپین میں اسلام کا بول بالا کیا، اور اس طرح تاریخ میں طارق بن زیاد کا نام ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔